बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर क्लास आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे। और छुट्टियां आपकी कैसी गुजर रही हैं मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यूनिट नंबर 12 आज हम आपके इंग्लिश के बुक में यूनिट नंबर 12 टाइम टू थिंक यानी वक्त के बारे में क्या गौर करना ये सीखेंगे। और इसमें हम गेटिंग स्टार्ट, प्री लेट्स टॉक, प्री रीडिंग और पोस्ट रीडिंग जैसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गेटिंग स्टार्टेड के शुरू करें। लुक एट द चार्ट अबाउट क्लासरूम रूल्स। क्लासरूम का चार्ट देखें और एंड थिंक ऑफ सम रूल्स ऑफ योर ओन। और आप ये बताएं कि इसमें से कौन से रूल आप अपनाते हो। क्लासरूम रूल्स कौन से हैं? रेज़ योर हैंड्स कि आपने अपने हाथ बुलंद करने हैं। हाथ कैसे बुलंद करने हैं कि जब भी टीचर आपका कोई लेसन दे रही हूँ या लेक्चर दे रही हूँ तो आपने उनको डिस्टर्ब नहीं करना, बल्कि अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आपने हाथ रेज़ करना है, अपना हाथ खड़ा करना है कि और फिर उनसे कोई क्वेश्चन पूछना है। फिर लिसन, और फिर उसके बाद जो टीचर आपको लेसन दे रही हैं वो आपने बगौर सुनना है। और अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर आप अपने लेसन को पूरी तौर पर समझ नहीं पाओगे और इस तरह आपको कोई भी लेसन समझ नहीं आएगा। फिर बी फ्रेंडली, और तमाम क्लास फेलोज़ के साथ आपने दोस्ताना रवैया रखना है, यानी मिलजुल कर रहना है और एक पीस का माहौल पैदा करना है। पीस यानी सुकून का माहौल क्लासरूम में पैदा करना है। और हेल्प क्लीन अप, और सफाई में मदद करनी है और सफाई करने में एक दूसरे की मदद करनी है। फिर लेट्स टॉक, बात करते हैं। बात करने में उन्होंने 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। विच क्लासरूम रूल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वाई? कौन सा क्लासरूम का ऐसा असूल है जो कि बहुत ज़्यादा अहम है और क्यों? आप कहेंगे कि लिसनिंग केयरफुली इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल, बिकॉज इफ़ वन डज नॉट लिसन हाउ कैन ही अंडरस्टैंड। कि लिसनिंग सुनना जो है वो सबसे ज़्यादा अहम क्लासरूम का रूल है, क्योंकि अगर कोई अपनी पूरी तवज्जो के साथ अपने टीचर का लेसन नहीं सुनेगा तो वो फिर कैसे उसको अंडरस्टैंड करेगा, कैसे उसकी समझ में आएगा। डज एवरी क्लास नीड टू फॉलो रूल्स, वाई? क्या हर सारी क्लास को क्लास के रूल्स अपनाने चाहिए और क्यों? यस, एवरी क्लास नीड टू follow rules because this will make listening process better, क्योंकि इस तरह जो है वो सुनने का जो प्रोसेस है, सुनने का जो तरीका है, जो अमल है वो अच्छा होगा और सब बच्चों को उसकी समझ आएगी। अगर आप बीच में के क्वेश्चन करते रहेंगे टीचर से और इंटरप्ट करते रहेंगे टीचर को तो फिर आपको अपने लेसन की कोई समझ नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट है कि डू वी नीड रूल्स एट अदर प्लेसेस, बाय? क्या हमें दूसरी जगहों पर भी जो असूल हैं उनको अपनाना चाहिए और क्यों? यस, रूल्स वर्क वेल। जो रूल्स हैं वो काम को अच्छा करते हैं एट मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर। वाइल यूजिंग ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट के लिए भी वी मस्ट
follow some rules to save our time. अगर हम रूल्स को, ट्रैफिक के रूल्स को अपनाएंगे तो फिर इस तरह हमारा टाइम बचेगा, हम अपने टाइम को सेव कर सकेंगे, हम अपने टाइम को बचा सकेंगे। फिर टाइम टू थिंक, टाइम के बारे में सोच विचार। प्री रीडिंग में भी उन्होंने 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि रीड द हाइलाइट्स वर्ड्स एंड प्रिडिक्ट देयर मीनिंग्स। और प्रिडिक्ट इन के जो हाइलाइट्स किए गए हैं वर्ड्स, इनको आपने पढ़ना है और इसके मीनिंग्स आपने बताने हैं। क्या है प्री रीडिंग में? सबसे पहले क्या है, रेज़ योर हैंड्स, कि हमने अपने हाथ खड़ा करना है या हमने हाथ बुलंद करने हैं। अगर हमारे जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो टीचर से पूछने के लिए हमें सबसे पहले अपने हाथ को बुलंद करना है ताकि टीचर हमारी बात सुन सके। और फिर अगला है कि लिसन, फिर हमें सुनना है बड़ी पूरी तवज्जो के साथ। टीचर का लेसन सुनना है, तब ही हम उसके लेसन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फिर बी फ्रेंडली, हमें अपने दोस्ताना रवैया रखना है अपने क्लासमेट्स के साथ। इस तरह क्लास में जो सुकून का माहौल पैदा होगा। फिर हेल्प क्लीन अप, और जो है सफाई करने में हमें एक दूसरे की मदद करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेल द कलर्स एंड द पर्पस ऑफ द ट्रैफिक लाइट्स। और हमने जो ट्रैफिक के पर्पस हैं, ट्रैफिक लाइट्स के कलर्स क्या हैं, उनके क्या पर्पस हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, ये इसके बारे में हमने बताना है। द कलर्स ऑफ ट्रैफिक लाइट्स आर रेड, ग्रीन एंड येलो। जो ट्रैफिक लाइट्स के कलर्स हैं, उसके रंग हैं, वो लाल, हरे और ग्रीन और पीला होता है। दे आर यूज टू कंट्रोल ट्रैफिक, और ये जो लाइट्स हैं ये पूरी ट्रैफिक को कंट्रोल करती हैं। अच्छा, अब रीडिंग करते हैं। गुड आफ्टरनून, स्पहर का सलाम डैड, अब्बा जान स्पहर का सलाम। आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू शो, मैं आज आपको एक बहुत अहम चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एसन सेड, एसन ने कहा, वाइल टेकिंग ऑफ हिज स्कूल बैग, अपना स्कूल बैग उतारते हुए। गुड आफ्टरनून माय सन, स्पहर का सलाम मेरे बेटे। आई वुड लव टू सी व्हाट यू हैव, मैं वो शौक़ से देखना पसंद करूँगा जो तुम्हारे पास है या तुम लाए हो। हिज फादर रिप्लाइड, उसके बाप ने जवाब दिया या उसके वजह ने जवाब दिया। एसन टुक आउट अ ब्रोशर फ्रॉम हिज बैग, एसन ने एक इश्तिहार अपने बैग में से निकाला। एंड शोड इट टू हिज फादर, इसको अपने अब्बा जान को दिखाया। टुडे माई टीचर गेव मी दिस ब्रोशर ऑन ट्रैफिक रूल्स, आज मेरे उस्तानी साहिबा ने ये मुझे इश्तिहार ट्रैफिक के असूलों के बारे में दिया है। इट हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट रोड सेफ्टी, ये एक बहुत दिलचस्प मालूमात है सड़कों की हिफाजत के बारे में। ही सेड, एसन ने कहा। हिज फादर रीड द ब्रोशर एंड सेड, उसके अब्बा जान ने ब्रोशर इश्तिहार पढ़ा और कहा, दैट्स रियली नाइस, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एवरी वन शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हर एक को ट्रैफिक के असूलों की पाबंदी करनी चाहिए। दीज रूल्स मेक अस सेफ वाइल ट्रैवलिंग, ये जो ट्रैफिक के असूल हैं ये हमारी
سفر کے دوران ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ آگے پھر وائل ریڈنگ میں ایک کویشچن انہوں نے دیا ہوا ہے، ڈو یو تھنک سائیکلسٹ شوڈ آلسو فالوز ٹریفک رولز؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سائیکلنگ کرتے ہیں ان کے لیے بھی، جو سائیکل چلانے والوں کے لیے بھی ٹریفک کے جو اصول ہیں وہ ان کو اپنانا چاہیے انہیں؟ یہ آپ کہیں گے کہ یس، سائیکلسٹ شوڈ آلسو follows traffic rules because they also need سیفٹی، کیونکہ ان کو بھی، سائیکلسٹ کو بھی ٹریفک کے اصول اپنانے چاہیے، کیونکہ ان کو بھی سیفٹی کی، حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں بچوں، یہ انہوں نے کچھ دیے ہوئے ہیں، وین ٹریولنگ ان کارز میں جو ٹریولنگ سفر کرتے ہیں ان کے لیے یہ انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے کیسے کرنا ہے، کیا ہے، فاسٹن یور سیٹ بیلٹ، سب سے پہلے ان کو اپنی سیٹ بیلٹ باندھنی چاہیے تاکہ وہ حفاظت ان کی ہو سکے سفر کے دوران۔ پھر ہے کہ آلویز سٹ کوائٹلی ان دا بیک سیٹ، اور جو ہے بیک سیٹ پر جو بیٹھنے والے ہیں وہ ان کو خاموشی سے بیٹھنا چاہیے تاکہ جو ڈرائیونگ کر رہا ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اور کیئرفلی ڈرائیونگ کر سکے۔ اور پھر ہے کہ آگے پھر آلویز گیٹ آؤٹ آن دا کرب سائڈ آف دا کار، اور آپ نے ہمیشہ کار کی جو ہے دائیں جانب سے اترنا ہے، رائٹ سائڈ سے اترنا ہے، لیفٹ سائڈ سے نہیں۔ پھر انہوں نے وین واکنگ ٹو اینڈ فرام اسکول، آپ نے جب پیدل سفر کرنے والوں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ فرام اسکول، جب اسکول سے واپس آتے ہیں، پیدل جب اسکول سے بچے واپس آتے ہیں تو ان کے لیے انہوں نے کچھ رولز نیچے دیے ہوئے ہیں کہ اوائڈ کراسنگ بٹوین پارکڈ کارز، کہ جو پارکڈ کارز ہیں، جہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں یا جہاں پر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں وہاں سے آپ سڑک کراس مت کریں۔ پھر ہے کہ فالو ٹریفک سگنلز، اور ٹریفک سگنلز کو آپ نے ٹریفک سگنلز کی پابندی کرنی ہے، جیسے کہ گرین لائٹ، جب ریڈ لائٹ آئے تو آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، اور یلو لائٹ آئے تو پھر آپ نے کہنا ہے کہ یہ اب چلنے کے لیے تیار ہو جانا ہے، اور جب گرین لائٹ آئے تو پھر آپ زیبرا کراسنگ پر سے جو کراس کر سکتے ہیں سڑک۔ پھر اوبے ٹریفک پولیس، اور ٹریفک پولیس کے جو احکامات ہیں ان کو آپ نے ماننا ہے۔ آگے پھر ہے کراس اونلی ایٹ زیبرا کراسنگ، صرف آپ نے زیبرا کراسنگ کے اوپر سے ہی بیٹا سڑک کراس کرنی ہے۔ آلویز واک اینڈ نیور رن، اور ان کو چل کر پار کرنا ہے، دوڑ کر نہیں۔ پھر لک ٹو یور لیفٹ اینڈ رائٹ، آپ نے اپنے دائیں اور بائیں جانب دیکھنا ہے بیفور کراسنگ دا روڈ سڑک کراس کرتے ہوئے۔ پھر واچ فار ٹرننگ وہیکلز، اور جو ہے جیسے یہ ہے یو ٹرنس ہے، یہ یو ٹرن پہ بچہ کھڑا ہوا ہے، یو ٹرن پہ آپ نے ایسی گاڑیوں کو جو وہ ٹرن کرتی ہیں جب وہ پیچھے کو مڑتی ہیں ان کے مڑنے کا آپ نے خیال کرنا ہے، پھر اس کے اوپر سے آپ نے جانا ہے۔ وین سائیکلنگ ٹو اسکول، جب آپ اسکول جاتے ہیں، سائیکل پر اسکول جاتے ہیں تو آپ نے
کون سے رولس اپنانے ہیں وہ ہے کہ ویئر اے ہیلمٹ پہننا ہے، اور یوز زیبرا کراسنگ وائل کراسنگ دا روڈ، اور سائیکلنگ پہ بھی آپ نے زیبرا کراسنگ کے ذریعے سے جو ہے وہ سڑک کراس کرنی ہے۔ پھر اوبے دا ٹریفک رولس، اور پھر ٹریفک اصولوں کی پابندی کرنی ہے۔ اچھا، یس یو آر رائٹ، اس کے ابا جان نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، بٹ ایوری ون ڈز ناٹ فالو دا رولس۔ یس یو آر رائٹ، اس نے ایسن نے کہا کہ آپ صحیح کہتے ہیں، بٹ ایوری ون ڈز ناٹ فالو دا رولز، لیکن کوئی بھی جو ٹریفک کے قوانین ہیں ان کی پابندی نہیں کرتا۔ دیر از آلویز ٹریفک جیم ان فرنٹ آف مائی اسکول، کہ ہمارے اسکول کے سامنے اکثر ٹریفک جیم رہتا ہے، ٹریفک ہمیشہ کھڑی رہتی ہے۔ سیڈ ایسن نے کہا اسٹرینج، عجیب ہے، از دیر نو ٹریفک پولیس دیر، یہ بہت زیادہ عجیب ہے کہ وہاں پر کوئی ٹریفک پولیس کا انتظام نہیں ہے۔ ہز فادر آسکڈ، اچھا اس کے فادر نے کہا، یہ ہے بچوں اسٹرینج، عجیب ہے، از دیر نو ٹریفک پولیس دیر، اس کے ابا جان نے سوال کیا کہ کیا وہاں کوئی ٹریفک پولیس نہیں ہے۔ ہز فادر آسکڈ، اس کے فادر نے، اس کے ابا جان نے پوچھا، آئی ڈیڈنٹ تھنک سو، میں نے وہاں کچھ نہیں دیکھا۔ آئی ہیو نیور سین، آئی ڈیڈنٹ تھنک سو، میں نہیں جانتا، آئی ہیو نیور سین اینی ون دیئر، کیونکہ میں نے وہاں پر کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ ایکسپلینڈ ایسن نے وضاحت کی، دیٹس ناٹ گڈ، یہ اچھا نہیں ہے، وی شوڈ انفارم دا ٹریفک پولیس، ہمیں ٹریفک پولیس کو اطلاع دینی چاہیے اباؤٹ دس ایشو، اس معاملے کے بارے میں ہمیں ٹریفک پولیس کو اطلاع دینی چاہیے ایز اے گڈ سٹیزن، ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے۔ اٹ از آور مورل ڈیوٹی، یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے، ٹو ہیلپ دا پولیس بائی انفارمنگ دیم اباؤٹ ٹریفک ایشوز، کہ یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم پولیس کو ٹریفک کے مسائل کے بارے میں بتائیں، اپنے مسائل سے ٹریفک کے اپنے مسائل کے بارے میں بتائیں۔ کم لیٹس رائٹ اے لیٹر، آؤ اور ایک خط لکھتے ہیں۔ آئی ول ہیلپ یو ٹو رائٹ اٹ، میں آپ کی اس کے بارے میں، اس کے لکھنے میں آپ کی مدد کروں گا۔ سیڈ ہز فادر، اس کے فادر نے، اس کے ابا جان نے کہا، ہیئر از دا لیٹر دیٹ ایسن روٹ ٹو دا ہیڈ آف ٹریفک پولیس، ہیئر از دا لیٹر دیٹ، یہ وہ لیٹر ہے جو ایسن روٹ ٹو دا ہیڈ آف ٹریفک پولیس، جو کہ ایسن نے ٹریفک پولیس کے ہیڈ کو لکھا۔ اس میں بچوں پہلے ہے کہ ایسن کیونکہ نام ہے، کس کو رائٹرز ایڈریس، رائٹر کا نام لکھنا ہے کہ جو لکھ رہا ہے لیٹر، اس کا پہلے نام لکھنا ہے، پھر اس کا ایڈریس لکھنا ہے، ہاؤس نمبر 123 کوما، پھر سیکٹر اے کوما اسلام آباد، یہاں پہ فل اسٹاپ۔ یہ اس کا پیٹرن انہوں نے بتایا ہوا ہے، یہ اس کا ایڈریس ہے، اس کے گھر کا ایڈریس ہے۔ اور پھر انسپیکٹر جنرل، یہ کس کو لکھنا ہے آپ، ریسیورز ایڈریس، جو کہ ریسیو کرے گا، جس کو ہم نے بھیجنا ہے، جو ریسیو کرے گا وہ کس کو، اس کا کیا نام لکھیں گے، ٹریفک پولیس، انسپیکٹر جنرل ٹریفک پولیس، یہاں پہ کوما ٹریفک پولیس ہیڈ کوارٹرز کوما، اور پھر اسلام آباد کی پولیس کو ہم نے انفارم کرنا ہے، ٹریفک پولیس کو 22 فیب کوما
اور 2018 کو لکھا ہے، یہ ڈیٹ ہے، ادھر ڈیٹ مینشن کرنی ہے. پھر رسپیکٹڈ سر، رسپیکٹ میں بھی جو کیپٹل آئے گا، رسپیکٹ آر کیپٹل آئے گا اور سر بھی کیپٹل ہوگا، پھر کوما. اچھا، آئی ایم رائٹنگ دس لیٹر ٹو انفارم یو اباؤٹ دا ٹریفک جیم ایشو ان فرنٹ آف دا لٹل پرائمری اسکول. میں آپ کو یہ لیٹر، یہ خط لکھ رہا ہوں آپ کو اطلاع دینے کے لیے کہ دا لٹل پرائمری اسکول کے سامنے ہمیشہ ٹریفک جام رہتا ہے. نو باڈی ٹریفک فالوز دا ٹریفک رولز. کوئی بھی ٹریفک کے اصولوں کی پابندی نہیں کرتا. بیکاز دیر از نو ٹریفک پولیس آن دس روڈ. کیونکہ وہاں پر کوئی ٹریفک پولیس نہیں ہے، تعینات نہیں کی گئی. اور پھر آگے ہے کہ آئی اوفن گیٹ لیٹ فور اسکول. میں ہمیشہ اسکول سے لیٹ ہوتا ہوں ڈیو ٹو دس ٹریفک جیم. اس ٹریفک جیم کی وجہ سے آئی آلسو آبزرو مینی پیپل وائلیٹنگ سیفٹی رولز آن دا روڈ. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ٹریفک روڈ کے رولز کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں. دے رسک دیئر لائفز، اور وہ اپنے جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں. اینڈ کریٹ پرابلمز فار ادرز ایز ویل. اور دوسروں کے لیے کیا ہے پرابلمز، دوسروں کے لیے بہت زیادہ پرابلمز کھڑی کرتے ہیں ایز ویل. اسی طرح اور دوسروں کے لیے بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ بچوں لڑتے ہیں ٹریفک کے رولز کو اپنانے کے لیے. تو پھر اس طرح بہت زیادہ جو ہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. آئی ریکویسٹڈ یو ٹو سولو دس ایشو ٹو ہیلپ دا سٹیزن آف دس ایریا. میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اس ٹریفک مسئلے کو حل کریں اور لوگوں اور تمام اس علاقے کے تمام جو شہری ہیں ان کی حفاظت کے لیے. پھر آگے یہاں پہ سگنیچر کرنے ہیں. جس نے بھی خط لکھا ہے، یور سنسیئرلی، آپ کا مخلص، ایک مخلص. یہ ہے کہ یور جو ہے وہ کیپٹل لیٹرز میں ہوگا اور سنسیئرلی یہ اسمال لیٹرز میں ہی لکھا جائے گا. پھر پوسٹ ریڈنگ میں انہوں نے پھر 2 کویسچن دیے ہوئے ہیں. ہاؤ ڈو ٹریفک رولز ہیلپ اس، کے جو ٹریفک رول ہیں ہمارے کیسے مدد کر سکتے ہیں. ٹریفک اصول ہماری کس طرح مدد. سر بچوں آپ یہ دیں گے کہ ٹریفک رول سیف آور لائفز فرام ایکسیڈنٹس اینڈ ٹریفک جیم. کہ وہ ٹریفک رولز جو ہیں وہ ہماری ایکسیڈنٹ سے ہماری بچت کرتے ہیں اور پھر ٹریفک جیم ہونے سے بھی ہمیں بچاتے ہیں. ہیو یو ایور ایکسپیرینسڈ اے ٹریفک جیم؟ ڈڈ یو بائی ٹو فائنڈ اے سچویشن؟ شیئر یور ایکسپیرئنس ان اے فیو لائنس. کہ آپ نے بھی کبھی کوئی ٹریفک جیم میں پھنسے ہیں اور کیا آپ نے اس کا کیا سلوشن نکالا. اس کی کچھ چند لائنیں اس اپنے جو ایکسپیرئنس آپ نے جو تجربہ تھا اس کے بارے میں چند لائنیں لکھیں. اس میں آپ لکھیں گے کہ یس آئی ان فرنٹ آف مائی اسکول آئی سو ٹریفک جیم. میں نے اپنے اسکول کے سامنے ایک ٹریفک جام دیکھا. آئی بیکیم پولیس مین، میں ایک پولیس مین بن گیا. اینڈ گائیڈڈ پیپل، اور میں نے لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دیا. ہاؤ ٹو اینڈ ٹریفک جیم
کہ ٹریفک جیم کیسے ختم کی جائے. دس واز اے گڈ ایکسپیرئنس. یہ بہت اچھا ایکسپیرئنس تھا میرے لیے. اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیسن اچھا لگا ہوا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو کمنٹ کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، اور سب جو بچے میرا لیسن یہ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں. اللہ حافظ.